الرحمن الرحیم الاجازۃ تعریفها الاذن بالروایۃ لفظا او کتابۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تحمل حدیث کے طریقے 8 ہیں. سماع من لفظ شیخ یہ آگے، قرات علی الشیخ یہ بھی آگے. تیسرا طریقہ ہے اجازت. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت، تعریف اجازت کی. اذن بالروایت، استاد کی طرف سے شاگرد کو روایت کرنے کی اجازت. یہ اجازت لفظوں کی شکل میں ہو یا کتابت کی شکل میں. جی یہ اجازت ہے. اب اس نے آگے بھی چلنا ہے. جی سمجھ آئیے. اجازت، تعریف اس کی. اذن، کس کا اذن؟ استاد کا شاگرد کو اجازت ہے. وہ کس کا اذن؟ روایت کرنے. جناب پہلے بولے وہ بولنا. استاد کا. شاگرد کو بس بس بس. اذن کس کا؟ روایت کرنے. بیماری. استاد کا شاگرد کو. بس ہے نہیں. اذن کس کا؟ استاد کا شاگرد کو کس چیز میں؟ روایت کے ساتھ، روایت کے ساتھ لفظاً یا کتابتاً. اجازت، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتها ان يقول الشيخ لاحد طلابه اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاری. ایک مثال دے رہے ہیں صورت اجازت کی. یہ کہ کہے شیخ اپنے طلاب میں سے کسی ایک کو، اجازت لک ان تروی عنی ان کتاب الآثار. سمجھے؟ کسی کتاب کا نام لے لو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، کہ استاد کہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں یہ کہ روایت کرے تو میری طرف سے صحیح بخاری کو. جی پیچھے تو ساری سندیں ہیں نا. استاد آکھے امام بخاری تو تھلے کسی شاگرد نو کہ تو جب بخاری شریف روایت کرے نا تو میری طرف سے تجھے کیا ہے؟ اجازت ہے. سنیں. اب وہ شاگرد امام بخاری سے سند شروع کرے تب بھی ٹھیک ہے. استاد سے شروع کرے کہ میرے استاد نے مجھے بخاری شریف کی اجازت دی ہے لہذا میں یہ حدیثیں آگے آپ کو پڑھا رہا ہوں. جی سمجھے؟ یہ ادو اجازت ہے جدوں دے کو کھانے چ پیندی بھی ہوئے. جی جی جی. صورت اجازت کی یہ کہ کہے شیخ، شیخ نہیں قوم دے مراد، استاد، حدیث دا استاد کسی ایک کو اپنے طلاب کے لیے، اپنے طلاب میں سے کسی ایک کے لیے کیا کہے؟ اجازت دی میں نے تجھ کو یہ کہ روایت کرے تو میری طرف سے صحیح بخاری کو. جی صورت اجازت کی یہ کہ کہے استاد کسی ایک کو اپنے طلاب میں سے کسی ایک کے لیے اجازت دی میں نے تجھ کو یہ کہ روایت کرے تو میری طرف سے صحیح بخاری کو. روایت دا مطلب ہے بھی اگاں پڑھانے دی میں تنہیں اجازت دینا.
بخاری اور روایت ہی ہے کرنے سے پھر روایت کی کرنے سے کوٹھے تے چڑھ کے چھالا مارنیاں سو اگاں کی کرنا سو شاگرداں نوں یہ گل یہ مطلب ہے درس حدیث دینا اور درس حدیث بھی تو لوگوں دا کی پہنچانی ہے حدیث ہی پہنچانی ہے جی اے مطلب ہے جی انواعها للاجازت انواع کثیرۃ ساذکرها منها خمسۃ انواع واہیا آجو بزرگوں اچھا پڑھ دے پہ خیر ہوئے انواع اجازت کے انواع کون اجازت کے انواع اجازت کے لیے انواع کثیرہ ہیں یہ جو شیخ شاگرد کو استاد شاگرد کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دیتا ہے نا اس کے ان قریب ذکر کرتا ہوں میں ان سے 5 انواع اور وہ یہ ہیں 1 2 3 4 5 سمجھے ایشا با پھر انہوں نے جو معتبر کیڑا ہے کیڑا معتبر نہیں آ رہی تفصیل انواع اجازت کے لیے انواع کثیرہ ہیں ذکر کرتا ہوں میں ان سے 5 انواع اور وہ یہ ہیں واہیا جی اجازت کے انواع اجازت کے لیے انواع کثیرہ ہیں ذکر کرتا ہوں میں ان میں سے 5 انواع اور وہ یہ ہیں ان یجیز شیخ معینا لمعین وہاں سب مفعولی معین کا جستو کا صحیح البخاری جی وهذا النوع اعلی انواع اجازت المجردۃ عن المناولۃ یہ کہ اجازت دے شیخ معین شاگرد کو معین کتاب کی معین روایت کی جنہوں اجازت ہے وہ بھی معین ہے تے جیڑی حدیث روایت کرنے دی اجازت دیتی وہ بھی معین ہے مثال دیں دینے اجازتوں کا معین ہے کہ کوئی نہیں مخاطب جو کیتا سو اجازتوں کا اجازت دیتا ہوں میں تجھ کو صحیح البخاری صحیح بخاری کی یہ بھی معین ہے کہ کوئی نہیں شیخ نے اجازت دی ہے معین شخص کو معین کتاب کی معین اے مطلب ہے جی سمجھی یہ نوع اجازت کے انواع میں سے اعلیٰ ہے یہ نوع اجازت کے انواع میں سے اعلیٰ ہے جی جو کہ خالی ہے کس سے مناولت آگے آ رہی ہے مناولت آگے آ رہی ہے سنی ایشا بس یہ کہ اجازت دے شیخ معین کو معین کی جیسا کہ اجازتوں کا صحیح البخاری اور یہ نوع اجازت کے انواع کا اعلیٰ ہے جو کہ خالی ہے مناولت سے یہ کہ اجازت دے شیخ معین کو معین کے لیے جیسے اجازتوں کا صحیح البخاری اور یہ نوع اعلیٰ اجازت کے انواع میں سے اعلیٰ ہے جو کہ خالی ہے مناولت سے جو کہ خالی ہے مناولت سے ان یجیز معینا بغیر معین کا اجزت کا روایت مسموعاتی دوسرا طریقہ کہ شیخ اجازت دے معین شخص کو کتاب غیر معین کی مرویات غیر معین کی سنیں جس کو اجازت دی وہ معین ہے جس کی اجازت ہے وہ غیر معین اجازتوں کا روایت مسموعاتی میرے جتنے مسموعات ہیں میں ان کی تجھے اجازت دیتا ہوں اب ان کے مسموعات کتنے ہیں یہ غیر معین ہیں یار ایک شخص نے ساری حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اپنے استادوں سے تو وہ سارے اس کے مسموعات نہیں ہیں تینوں کان چ آواز جا رہی ہے یا مسموع ہوندا ہے مسموع کو ٹولکی تے نہیں بجانی ہوندی جی تو اب یہ معین کو اجازتوں کا کیے تو روایات مسموعاتی
یہ معین کو اجازت ہے غیر معین کی، یہ کہ اجازت دے شیخ معین کو غیر معین کی، جیسے اجازتوں کا روایت مسموعاتی، جی کہ اجازت دے شیخ معین کو غیر معین کی، چیز غیر معین بغیر معین کا اجزت اہل زمانی روایت مسموعاتی۔ شیخ اجازت دے غیر معین کو غیر معین کی، کیا کہ شیخ اجازت دے غیر معین کو غیر معین کی، مثلا شیخ یوں کہیں جو حدیث پڑھاتا ہے، اجازت دی میں نے اپنے زمانے والوں کو اپنے مسموعات کی روایت کرنے کی۔ زمانے والا تو مراد بھی جڑے اہل نے اس زمانے چ، میں نے ان کو اپنے مسموعات کی روایت کرنے کی اجازت دی۔ تو وہ تو پتہ ہونا ہے انہوں نے مسموعات کیڑی کیڑی نے جی۔ یہ کہ اجازت دے شیخ غیر معین کو غیر معین کی، جیسے اجازتو اہل زمانی روایت مسموعاتی، یہ کہ اجازت دے شیخ غیر معین کو غیر معین کی، جیسے اجزت اہل زمانی روایت مسموعاتی۔ ان یجیز بمجہول او لمجہول کا اجزت کا کتاب السنن وهو يروي عددا من السنن او اجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا القسم۔ چوتھا طریقہ، شیخ اجازت دے مجہول کو کی اجازت دے مجہول کو، شیخ اجازت دے مجہول کو، یا شیخ اجازت دے مجہول کی، سنیں، شیخ اجازت دے مجہول کی یا مجہول کو یا کی، اے وہ پچھلے نال ہی جڑتا ہے، لیکن ایک جز دا لحاظ، ایک جز دا، مثلاً یعنی بھئی یہ ہے وہی ہے کہ اجازت دی معین کو مجہول کی، سنیں، یہ تو بچے غیر معین سے تو مجہول ہے۔ مثلاً اجازتوں کا کتاب السنن، میں نے تجھے اجازت دی کتاب سنن کی، میں نے تجھے، اجازت دے کتاب السنن، اور جو شیخ ہے نا وہ روایت کرتے ہیں عدد من السنن کو، سنن کے نام کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو شیخ وہ ساری روایت کرتے ہیں، شیخ وہ، ساری روایت، تو اب جب کہا نا کہ کتاب سنن، تو اب ان میں سے وہ کون سی ہے، یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے۔ مجہول ہے جی۔ اب دوسری صورت کہ مجہول شخص کو اجازت دے، کس کو؟ مجہول شخص کو اجازت دے۔ مثلا اس نے کہا کہ محمد بن خالد دمشقی کو میں نے اجازت دی۔ اب محمد بن خالد دمشقی کے نام کے وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی۔ میں نے راجن پور میں غلام رسول نامی شخص کو اجازت دی، انہیں جملے نال کو متعین ہو جائے گا؟ جن بھی سنا دے بندے نے سارے نہیں ہون گے جی، اے جی۔ مدرسے میں جو دو نام دے منڈے ہون دے بندہ سدے تو استاد جی کنوں بلانے ہیں جی، سمجھے ہی؟ یہ کہ اجازت دے شیخ مجہول کی، یعنی مجہول کو یا مجہول کے لیے، جیسے اجازتوں کا کتاب السنن، حالانکہ شیخ روایت کرتا ہو عدد سنن سے، سنن نسائی بھی ہے، سنن ترمذی بھی ہے، سنن ابن ماجہ بھی ہے، سنن ابو داود بھی، چمہ دا نام سنن ہے جی، اور بھی ہیں جی، سنا جی۔
تو وہ روایت کرتے ہیں سب کو مثال کے طور پر، یا اجازت دی میں نے محمد بن خالد دمشقی کو، حالانکہ وہاں جماعت ہے جو شریک ہیں اس نام میں. جی یہ کہ اجازت دے شیخ مجہول کو یا مجہول کے ہاں ایک شہر وچ ایک بندہ اس نام نال مشہور ہو گیا ہے جی، تو پھر جڑا ہے نا بھی وہ گل وکھری ہے جی. اے گل جی جی جیسے اجزتو کا کتاب سننی، حالانکہ شیخ روایت کرتا ہے عدد من السنن، اور وہاں جماعت ہے جو شریک ہے اس نام میں. جی الاجازت لمعدوم، پنجواں طریقہ. الاجازت کتنے طریقے آکھے سے نے جی. فَإِمَّا أَن تَكُونَ تَبْعًا لِمَوْجُودٍ كَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ، وَإِمَّا أَن تَكُونَ لِمَعْدُومٍ اسْتِقْلَالًا كَأَجَزْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ. پانچواں طریقہ شیخ اجازت دے معدوم کو، جیڑا ہون اجے کوئی نہیں جمیا انہوں. پھر دو طریقے ہیں، یا یہ کہ ہو اجازت معدوم کی تابع ہو کر موجود کے. مثلا شیخ کہے کسی شخص کو مخاطب کر کے کہ اولے فلانا معین ہے کہ اجازت دی میں نے تجھے اور ان کو جو تجھ سے ابھی آگے پیدا ہوں گے، میں تیری نسل نو اجازت دیتی جی. لیکن جدو جدو آہل بندے جان گے تن جی سنیں. یا یہ ہے کہ معدوم کو استقلالن وہ اجازت دے، کیا اجازت دے جی. سنیں جی. وَإِمَّا أَن تَكُونَ، یا ہو وہ اجازت معدوم کے لیے استقلالن، جیسا کہ میں اجازت دیتا ہوں فلانے کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو، یا اس کا جو بچہ پیدا ہوگا ان کو. اور سنیں اچھا چلو اجازت معدوم کے لیے، پس یا یہ کہ ہو وہ اجازت تابع کر کے موجود کے لیے، بھی پہلے موجود نو تو پھر آخنا تیری جڑی جمے گیا گولاد. جیسے اجازت دی میں نے فلانے کو، اے فلانا معین ہے، اور ان کو جو پیدا ہوں گے فلانے کے لیے. یا یہ کہ ہو اجازت معدوم کے لیے استقلالن، جیسے اجازت دی میں نے اس کے لیے جو پیدا ہوگا فلانے کے لیے. جی اجازت معدوم کے لیے، پس یا یہ کہ ہوگی وہ اجازت تابع کر کے موجود کے، جیسے اجازت دی میں نے فلانے کے لیے اور اس کے لیے جو پیدا ہو فلانے کے لیے. یا یہ کہ ہو اجازت معدوم کے لیے استقلالن، جیسے اجازت دی میں نے اس کے لیے جو پیدا ہو فلانے کے لیے. انہیں 5 قسم دی اجازت ہے. انہاں وچوں کیڑی اجازت دی وجہ تو ندیم اگے روایت کر سکتا ہے تو باقیاں اجازتاں نال اگے اس نسبت نال نہیں کر سکتا. اونج کسی اور استاد کو پڑھ کے پیا کرے ایس اجازت نال بھی اگے روایت نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں نے پڑھائی یا سنائی یا میں نے سنا. جی حکمها اما النوع الاول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الروایت والعمل بها. حکم اس اجازت کا بہرحال نوع اول ان 5 انواع سے پڑھیا نے. پس صحیح وہ شے کہ اس پر جمہور ہیں اور مستقر ہے اس پر عمل، وہ صحیح کیا ہے؟ جواز روایت ہے. یہ آگے اس شیخ کی نسبت سے روایت کر سکتا ہے. اور عمل بالروایت، اور اس روایت پر عمل کرنا بھی ٹھیک ہے. جو آگے یہ پڑھائے گا نا کہ مجھے فلاں شیخ نے اس طرح اجازت دی ہے، تو جنہوں نے سنا ہے باقی اور کوئی اعتراض نہیں حدیث پر، تو یہ اعتراض نہیں ہوگا، لہذا یہ حدیث قابل قبول ہے. اور سمجھے ہی سمجھے کہ نہیں؟ اور تھلے لکھے عطا کے دعویٰ کیا ابو الولید الباجی اور قاضی یاز رحمہ اللہ اجماع اسی پر. جی یہ پہلی گل. اگے
وابطلها جماعات من العلماء وهو احدى الروایتین یعنی الشافعی. اور باطل کیا ہے اس اجازت کو علماء میں سے بہت ساری جماعتوں نے، اور یہی ایک روایتین کی ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے. انہوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ اور دیکھو جیسے شعبہ، ابراہیم حربی، ابو نصر وائلی یہ محدثین سے ہیں، اور فقہاء میں سے قاضی حسین ماوردی، ابو طاہر دباس حنفی یہ کہتے ہیں بنا اس طرح یہ اجازت ٹھیک نہیں ہے. سنیں اے شاباش جی. حکم اجازت کا بہر النو اول اجازت سے پس صحیح وہ شے جس پر جمہور ہیں اور جس پر عمل مستقر ہے، وہ کیا ہے؟ روایت کا جواز ہے اور عمل بالروایت ہے. اور ہن تو کتاباں بن گئیاں ٹھیک نے، لیکن جڑا پتر اے وایا بٹھنڈا آؤندے نے نا، کی بٹھنڈا کی ایک محاورہ ہے سائی والد علاقے دا، وہ بیماری خرابیاں کردے نے. جی 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 بھی آپ اردو پڑھی ہے تو جنا جی میرے گھر میں بخاری کی بک پڑھی ہوئی ہے. یہ جو بک گھر میں ہوتی ہے نا، بک یہ بک بھر بھر کے دینا لوگوں کو. جی سمجھے؟ یہ تو سارا مسئلہ بنتا ہے. اور باطل کیا ہے اس اجازت کو، وہ پہلی قسم جماعت من العلماء نے، اور یہی روایتین کی ایک ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حکم اجازت کا بہرحال نو اول اجازت سے پس صحیح وہ کہ جس پر جمہور ہیں اور جس پر مستقر ہے عمل، جواز روایت ہے اور عمل بھی روایت ہے. اور باطل کیا اس کو جماعتوں نے علماء سے، اور یہ روایتین کی ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے. وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَنْوَاءِ فَالْخِلَافُ فِي جَوَازِهَا أَشَدُّ وَأَكْثَرُ. اور بقیہ انواع چار جی، پس خلاف ان کے جواز میں کہ کیا اس طرح آگے وہ روایت کر سکتا ہے، اشد ہے اور اکثر ہے. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالتَّحَمُّلُ وَالرِّوَایَةُ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيِ الْإِجَازَةِ تَحَمُّلٌ هَزِيلٌ مَا يَنبَغِي التَّسَاهُلُ فِيهِ. خلاصہ کلام یہ ہے ہر حال پر پس تحمل حدیث کا، بے استادہ کو اجازت لینی، اور روایت اس طریقے کے ساتھ، یعنی یہ تحمل ایک مذاق ہے، ہزیل ہے، ہزل. سنیں ما ینبغی نہیں مناسب تساہل اس میں. اور بہرحال بقیہ انواع پس خلاف ان کے جواز میں اشد اور اکثر ہے، اور ہر حال پر پس تحمل اور روایت اس طریقے کے ساتھ، یعنی اجازت کے ساتھ. یہ تحمل حزیل ہے، نہیں مناسب تساہل اس میں تساہل مناسب نہیں ہے. یہ تو ایویں کہ میں ڈاکٹری دی کتاب لے کے گھر رکھا، میرے گھر میں ڈاکٹری کی بک پڑھی ہے تو میں اتنے دکان اپنا اتنے جناب کھول دیں جی کہ جناب ہر قسم کا مریض ہے میں دوائی دیتا ہوں. یہ حساب ہوا غور کی ہے جی. تو کوئی بندہ قبول کرے گا جی؟ گورنمنٹ دے بندے آ کے پھڑ لین گے کتنے صنعت تیری جی، کتنے تو ڈاکٹری پڑھی ہے جی. جی جی صرف دین دا شعبہ ہی کرما والے ہو جی. پر ساڈیاں اپنیاں حرکتاں، سب ساڈیاں اپنیاں حرکتاں سانو چسکے وڈے ہونے دے تو بیڑے غرق کیتے سارے. جی بہرحال بقیہ انواع پاس خلاف اس کے جواز میں ان کے چار نے ہو
اشد اور اکثر ہے، اور ہر حال پر پس تحمل اور روایت اس طریق کے ساتھ یعنی اجازت کے ساتھ تحمل حزیل ہے، نہیں مناسب تساہل اس میں۔ انج نہیں کرنا چاہیے جی۔ الفاظ الادائی اور جڑا پہلی صورت ہے، پہلی جندی اجازت ہے، جی ہوں انہوں اجازت ملی ہے انج کر کے استادہ آکھیا ہے تینوں میں فلانی کتاب دی روایت دی، ہوں یہ اگاں جسلے کہے گا تے یہ استادہ دا حوالہ کنج دے گا جی۔ الاولا ان یقول الفاظ الفاظ الادائی الاولا ان یقول اجاز لی فلان الفاظ ادا کے یہ ہے کہ سب سے اولا یہ ہے کہ یوں کہے کہ اجازت دی مجھے فلانے نے اس حدیث کو روایت کرنے کی، اس لیے میں آپ کو روایت کر رہا ہوں۔ پوری وضاحت کریں، پوری وضاحت کریں جی۔ ادائیگی کے الفاظ اگر ٹرو میں پہ آنا جی دا مطلب بے پڑھیے پھر ترجمہ کر دیں ہاں۔ عبارات السماع والقراءة مقیدتا مثل حدثنا اجازتا او اخبرنا اجازتا، اور جائز ہے سماع اور قرات کی عبارتوں کے ساتھ درا حال کہ وہ مقیدہ ہوں، درا حال کہ وہ مثلاً حدثنا اجازتاً، انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی لیکن اجازت دی، اخبارنا اجازتاً جی، اخبارنا پیچھے پڑھ چکے بھی شگرد پڑھے استاد سنے وہ پھر اگو روایت کرتا اخبارنا آکھی دے جی، تو جو استاد کو سن کے آکے تو پھر سمیت ہو تو حدثنا آکھی دے جی، سمجھو نہیں بھی گل جی ہاں جی۔ اصطلاح المتاخرین انبانا واختارہ صاحب کتاب بالوجازتی، متاخرین کی اصطلاح یہ ہے کہ اگر اس کو اجازت ملی ہے تو یہ لفظ بولے کیا، انبانا جی، کہ انہوں نے ہمیں خبر دی ہے، مطلب کہ انہوں نے سنو اجازت دیتی ہے، یہ عام لفظ ہے جی۔ اختیار کیا اسی کو کتاب الوجازہ کے مصنف نے۔ الفاظ الادا اولا یہ کہ کہے اجاز علی فلان، اور جائز ہے سماع اور قرات کی عبارتوں کے ساتھ درا حال کے مقیدہ ہوں، جیسے حدثنا اجازتاً یا اخبارنا اجازتاً۔ متاخرین کی اصطلاح انباءنا، اور اختیار کیا اس کو صاحب کتاب الاجازہ نے جی۔ الفاظ الادا اولا یہ کہ کہے اجاز علی فلان، اور جائز ہے سماع اور قرات کی عبارتوں کے ساتھ درا حالے کے مقیدہ ہوں، اس طرح کے حدثنا اجازتاً یا اخبرنا اجازتاً۔ متاخرین کی اصطلاح انبانا، اور اختیار کیا اس کو صاحب کتاب اجازت نے۔ اور نہ جڑا نہیں کتاب الوجازہ دے مصنف نظر آ رہی، حافظ لغوی امام الولید بن بکر بن مخلد بن زیاد ابو العباس غمری یا عمری اندلسی سارقسطی، یہ ایک ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے بڑے سفر کیے ہیں جی۔ کانا امام فی الحدیث والفقہ، عالم باللغہ والعربیہ، سفر کیا طلب علم میں افریقہ کی طرف، طرابلس الغرب کی طرف، و شام، عراق، خراسان، ماوراء النہر تک، بلے بلے، اور ملاقات کی اپنے سفر میں جن سے حدیثیں پڑھی ہیں اکثر حضار شیخ سے، اکثر جنہوں کو حدیثہ حاصل کی تھی جی۔ اور کتاب ان کی الوجازہ یہ بھی چھپی نہیں ہے، 352 بچوں نے وصال ہے دینور کے اندر جی، 92 جی 52 نہیں۔ المناولۃ انواع المناولۃ نوعان۔ اچھا جی 3 آگے، چوتھی شے ہے مناولہ، کل کنیاں نے 8، تحمل حدیث کے طرق 8، چوتھی شے کون؟ مناولہ۔
تو مناولہ کے انواع، مناولہ دو قسم ہے، مناولہ مناولہ دو قسم، ہاں جی مقرونۃ بالاجازۃ وہی اعلی انواع الاجازۃ مطلقا، مکرو بھئی مناولہ ہے جی اگو تعریف آ رہی کندہ کیے کہ بھئی درا حال ہے کہ وہ مقرون ہو اجازت کے ساتھ، مناولہ بھی ہو اور اس کے ساتھ اجازت بھی ہو، مناولہ بھی ہو، مناولہ بھی اور اس کے ساتھ اجازت بھی ہو، یہ اعلیٰ ہے اجازت کے انواع کا مطلقاً، جو اجازت کے آگے انواع آ رہے ہیں نا اور یہ پیچھے بھی اجازت آئی ہے، اس کا یہ اعلیٰ ہے، اس کا یہ، کیونکہ پیچھے ایسے نا کہ یہ خالی ہو کے سے مناولہ سے ہون اے اجازت مال مناولہ، اے اجازت دا اعلیٰ فرد ہے، وہ کیڑا ہے مقرون بالاجازت، اگر ومن صورها اگر ٹورے گا تو تاں جی ومن صورها ان يدفع الشيخ الى الطالب كتابه ويقول له هذا روایتی عن فلان فروه عني، بس اب اس کی دیکھیں صورت، اجازت بھی اور مناولہ بھی، اس کی صورتوں سے ہے کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب دے، شیخ طالب کو اپنی کتاب، اس لئے کتاباں چھپدیاں کو نہیں سن تاں واسطے جی کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب، اور اس کو دینی تو ادو ہی جدوں کسی آہل ہونا ہے، او یا جڑے بندیاں دے پڑھ دیو بھی ہزار استادہ کو جا کے پڑھے، ایک بندے دا پتہ ہے بھی 50 بندیاں کو لگے ساریاں حدیثاں پڑھ کے آئے، اگلے استاد کو گیا اس پوچھیا تعارف دسیا جی میں فلانے شیخ کو پڑھ کے تو سمجھ آ گئی نا بھی یہ لائق ہے، تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، یہ میری کتاب ہے، آپ کو اجازت ہے ہوں یہ تو نہیں کہ بھی وہ چوپڑی منہ پائی ہے تو استادہ کتاب لین دی پترا میری کتاب ہی نال دے رکھ دے تو کول یہ تو نہیں نا مطلب سمجھ آتی بھی ہوں اے جڑے سے نا یہ ہوں تک ہوں سی وہ میرے یارو اے جسلے جانا تھوڑا عرصہ پہلے تک بھی حج دے موقع تے پوری دنیا دے علماء کٹھے نے جی تعارف ہونے جی، پھر ایک دوسرے کو اجازتیں لے لینی ہے کہ آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہیں مجھے اس کی اجازت دیں، طلباء نے کوشش کرنی جی آج تک ہے کہ مختلف ملکوں دے شیخ ہیں اور انہوں دسنا جی میں فلاں پڑھے ہاں اگر میں تسی آہل سمجھ دیو تو میں تسی اجازت دے دیو تاکہ تہاڈی بھی برکت میں ہو جائے جی اے پھر اے اس طرح ہوندا سی کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب، اور کہے شیخ طالب کو یہ میری روایت ہے فلانے سے، آج جڑے میں کتاباں تینوں دے رہے ہیں نا یہ فلانے استاد کو میریاں روایتاں نے اور پیچھا تو سنداں ساریاں ہونیاں نے بچ لکھیاں اس کتاب دے بچو کہ یہ میری روایتیں ہیں، پس روایت کر توں اس کو میری طرف سے، کیا کر توں روایت کر کے اس کو میری طرف سے، کتاب بھی طالب نو دے وے استاد، اب تو کیا کرے ان کو میری طرف سے، اے اجازت بھی ہے تے مناولہ بھی تے اے اعلیٰ قسم ہے، ثم یبقیہ معه تملیکا او اعارتا لینسخہ، بس پھر جو شیخ نے طالب کو کتاب دی ہے یا تو اس کو اس کا مالک بنا دی ہے یا عاریتاً دی ہے کہ اس سے تو نقل کر لے، اس سے تو پھر کتاب واپس کر دے، آگے سمجھ ایشا بس جی ایک قسم آ گئی، تو یہ اعلیٰ قسم ہے، یہ پچھلی اجازت دے نال آ مل گیا کون مناولت نال انہاں کتاب بھی دیتی، چلیں جی مناولت کے انواع، مناولت دو قسم ہے، مقرونہ بالاجازت اور یہ اعلیٰ ہے اجازت کے انواع کا مطلقاً، اور مناولت کی صورتوں سے یہ ہے کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب اور کہے اس کو یہ روایت ہے میری فلانے سے،
پس روایت کر تو اس کو میری طرف سے، پھر باقی رکھے اس کو طالب کے پاس، باقی رکھے کتاب کو طالب کے پاس، تملیکن یا اعارتن، تاکہ نقل کر لے طالب اس کتاب کو۔ جی ہوں یہ تو اسی پتر جمے ہیں تو جڑے نا وہ کتاباں سانو لب گئی تو بھیا موجاں تے نسخے پہ بدلتے ہیں تو 20 قسماں دے، تو پہلے تو یہ سی نا بھی جڑے نے بھی جا کے جس لئے کتاب پڑھن جانا کسی استاد کو تو پہلو لے کے جانی تو پہلو اپنے کول پتہ کرنا ہے بھی اتنے کسی بندے کو کتاب ہے، اندر کول جا کے آخنا جی میں پڑھن جانا ہے تاکہ کتاب میں لکھنے دی اجازت دے دیو، یا پھر بھی اندر ابا جڑا کسی کتاب کاتب کو لکھوا کے دے تو پھر پترا کتاب لے جا استاداں کو چل کے پڑھ۔ تو کیا بات اللہ دی قسم انہاں لوکاں دی کہ کنیاں جلداں دیاں کتاباں انہاں اگاں ٹوریاں انہاں پڑھیاں انہاں تے حاشیے لکھے انہاں تے محنتاں کیتیاں اتے حاشیے اتے پھر حاشیے لکھے جی، کیا بات انہاں دی خدا دی قسم جی۔ بلے 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 دنیا میں جن کو بھی قرآن پاک ہے وہ پورا لکھی کہ کس نے لبنا ہے، پورا لکھینا ہے تو پھر لبنا ہے۔ ہاں جی منع کرو۔ مناولت دو قسم ہے، مقرونہ بالاجازت، اور یہ اجازت اور اس کی صورتوں سے ہے یہ کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب اور کہے اس کو کہ یہ میری روایت ہے فلاں سے، پس روایت کر تو اس کو میری طرف سے، پھر باقی رکھے اس کو اس طالب کے ساتھ تملیکن یا اعارتن، تاکہ نقل کر لے وہ اس کو، مجردۃ عن الاجازت وصورتها ان يدفع الشيخ الى الطالب كتابه مختصرا على قوله هذا سماعي۔ بس مناولت ہو لیکن اجازت سے خالی ہو، مناولت ہو لیکن اجازت سے خالی ہو، اس کی صورت کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب جی بہذا روایت عن فلاں، بس دراں حالے کہ اختصار کرنے والا ہو اپنے قول ہاذا سماعی، ہاذا سماعی ان فلاں، ہاذا روایت ان فلاں، فر وے ہو انی اے نال جملہ کوئی نہ ہوئے، اے جملہ اے ہو گئی مناولت جو خالی ہے اجازت سے۔ سنے جی تو پیچھے سی کہ شیخ اجازت دے معین کو، معین کی تجھے میں اجازت دیتا ہوں صحیح بخاری کی، یہ اجازت کی اعلیٰ نوع ہے جو خالی ہے مناولت سے، اور یہ مناولت ہے جو خالی ہے اجازت سے، اور پہلی قسم جو دوویں نے مناولت بھی ہے تے اجازت بھی جی، سنیں خالی ہو اجازت سے، اور صورت اس کی یہ کہ دے شیخ طالب کو اپنی کتاب دراں حلق اختصار کرنے والا ہو اپنے قول پر، ہاذا سماعی اگو نہ کہ فر وے ہو انی اجازت نہ ہوئے جی، خالی ہو اجازت سے، اور صورت اس کی یہ ہے کہ دے شیخ اب طالب کو اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ اچھا جی، حکم الروایت بہا، حکم روایت کرنے کا اس کے ساتھ، مناولت اگر ہو تو وہ آگے حدیث روایت کر سکتا ہے، کیا ابھی اس طرح استاداں دی پوری اجازت ہو گئی ہے جی اگے؟ اما المقرونۃ بالاجازت فتجوز الروایت بہا وہی ادنی مرتبۃ من السماع والقراءۃ علی الشیخ۔ مقرونہ بالاجازت، مناولت جو مقرونہ بالاجازت ہو، پس جائز ہے روایت کرنی اس کے ساتھ، جائز ہے روایت کرنی اس کے ساتھ۔ اب جو پہلے دو مرتبے ہیں نا کہ استاد پڑھے تو شاگرد سنے، دوسرا مرتبہ شاگرد پڑھے تو استاد پڑھے ہے کہ نہیں پیچھے،
یہ تیسرے مرتبے پر ہے، یہ تیسرے مرتبے پر ہے۔ کون؟ مقرونہ بالاجازت۔ تو جس طرح ان کی روایت کی اجازت ہے، اس کی بھی اگوار ہے بلفظ کی ادا کرنے میں۔ جی سنیں ہی کیویں آخنا ہے جی محمد وَأَمَّا الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ فَلَا تَجُوزُ الرِّوَایَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ، اور جو مناولت خالی ہے اجازت سے، پس نہیں جائز روایت کرنی اس مناولت کے ساتھ۔ صحیح یہ ہے کیونکہ استادہ اجازت کو نہیں دیتی۔ جی استادہ بلے 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 جی مناولت کی روایت کا حکم۔ بہرحال مقرونہ بالاجازت جو ہے جائز ہے روایت کرنی اس کے ساتھ، اور یہ سماع اور قراءت علی الشیخ سے کم نچلے درجے پہ ہے۔ سنیں جی چلو جی باہر حکم روایت بہا کا، ہاں دا مرجع مناولت بہرحال مقرونہ بالاجازت، پس جائز ہے روایت اس مناولت کے ساتھ، اور یہ ادنا مرتبہ ہے سماع سے اور قراءت علی الشیخ سے۔ اور بہرحال مناولت جو کہ خالی ہے اجازت سے، پس نہیں جائز روایت اس مناولت کے ساتھ صحیح پر۔ جی روایت کا مناولت کے ساتھ، بہرحال مقرونہ بالاجازت پس جائز ہے روایت اس مناولت کے ساتھ، اور یہ ادنا مرتبہ ہے سماع سے اور قراءت علی الشیخ سے۔ الفاظ الادائی الاحسن ان یقول ناولنی او ناولنی و اجاز لی ان کانت المناولۃ مقرونۃ بالاجازۃ۔ ادا کے الفاظ احسن یہ ہے کہ کہے ناولنی کی کلا یا کلا یا ناولنی و اجاز لی، یہ دونوں لفظ کدوں؟ جب ہو مناولت مقرونہ بال، کیونکہ اجازت نہ ہو تو روایت ہی صحیح نہ کرنی، سمجھے ہی اگے۔ ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة او اخبرنا مناولة واجازة۔ اور یہاں ادا کے لفظ سماع اور قراءت کی عبارتوں کے ساتھ بھی جائز ہیں، لیکن وہ مقید ہوں گے۔ مثلا حدثنا مناولة، اخبرنا مناولة و اجازت، انج لفظ بولنے نے جی سنیں ہیں کتابہ جو لفظ ادا کے الفاظ احسن یہ کہ کہے ناولنی یا کہے ناولنی و اجاز لی، اگر ہو مناولت مقرونہ بالاجازت، اور جائز ہے سماع اور قراءت کی عبارتوں کے ساتھ درا حال کے مقیدہ ہوں، جیسے حدثنا مناولتاً یا اخبرنا مناولتاً و اجازتاً۔ جی ادا کے الفاظ احسن یہ ہے کہ کہے ناولنی یا ناولنی و اجاز علی، اگر ہو مناولت مقرونہ بالاجازت، اور جائز ہے سماع اور قراءت کی عبارات کے ساتھ درا حال کے مقیدہ ہو، جیسے حدثنا مناولتاً یا اخبرنا مناولتاً و اجازتاً۔ اگے جی الکتابۃ صورتها ان یکتب الشیخ مسموعہ لحاضر او غائب بخطہ او امرہ۔ کتابت پانچویں شے، اٹھاں وچوں پنجویں شے کی الکتابۃ، ایندا کی مطلب ہے اصول حدیث وچ صورت کتابت کی؟ یہ کہ لکھے شیخ اپنے مسموع کو حاضر کے لیے یا غائب کے لیے، لکھے اپنے خط کے ساتھ یا لکھے اپنے حکم کے ساتھ، کاتب کو لکھوائے۔ سنیں جی اے صورت کتابت دی، پھر کرنا کی اگوں آ رہے ہیں، اگوں آ رہے ہیں، اور سمجھے بے کتابت کی صورت یہ ہے کہ استاد اپنے مسموع لکھے خود یا کسی کو لکھوائے، تو کندے واسطے لکھے لکھوا؟ غائب واسطے ان کو بھیجنا ہے پھر اگوں۔ ہاں جی وانواؤہا، انواؤہا وہی نوعانی،
کتابت کے انواع، کتابت دو قسم ہے، جی ایک رتے رنگ دی تے کالے رنگ دی جڑی لکھی ہوتے جی ہاں ہاں جی مقرونۃ بالاجازت کاجزتک ما کتبت لک او الیک و نحو ذلک۔ نمبر 1 لکھ کے نا جی لکھ کے، تو پھر یہ جو کتابت ہے یہ مقرونہ بالاجازت ہو، کیا ہو؟ مقرونہ بالاجازت۔ حاضر ہے نا، حاضر انہوں اینج آخنا ہے اجازتو کا ما کتب تو لاکا، ما یا ما کتب تو الیکا، سنیں جی جی کہ بھئی جو میں نے تیرے لیے لکھا ہے یا تیری طرف لکھا ہے، الیکا ہو گیا غیب تے لاکا ہو گیا حاضر، اینج اے نال استاد اجازت دے وے، سنیں جی بھئی مقرونہ بالاجازت لکھ کے استاد یا لکھوا کے تے کسی اس شگرد نو جڑا حاضر ان کو وے کہ اجازت دیتا ہوں میں تجھے ان حدیثوں کی جو لکھی ہیں میں نے، یا اجازت دیتا ہوں میں حدیثوں کی وہ جو لکھی ہیں میں نے تیری طرف لکھ کے بھیجی ہیں، سمجھے؟ ایشا بس ہے جی۔ اور اس کی مثال اگے مجردۃ عن الاجازت کأن یکتب له بعض الاحادیث ویرسلها له ولا یجیزه بروایتها، بھئی کتابت ہو لیکن اجازت سے خالی ہو، مثلا لکھے شیخ کسی کے لیے بعض احادیث اور بھیج دے وہ بعض حدیث اس کو صرف جی، اور نہ اجازت دے اس کو ان کی روایت کی، کیڑی لفظ او اجازتوں کا، اے نہیں، اے لفظ نہیں، صرف لے کے انہوں دے دیتی ہیں نہیں، تو اجازت نہیں ہے جی، سمجھی گل؟ ایشا بس اور سمجھی گل وہ کی سمجھی بھئی خالی ہو کس سے؟ اجازت سے جی، کس طرح کے لکھے اس کے لیے بعض احادیث اور بھیجے ان احادیث کو اس کی طرف، اور نہ اجازت دے اس کو، اجاز تو نہ ہو، لفظ اجاز تو نہ ہو جی، سنیں جی کتابت صورت اس کی یہ کہ لکھے شیخ اپنا مسموع حاضر کے لیے یا غائب کے لیے لکھے اپنے خط کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ، حکم کی بھی کسی کو لکھوائے تو پھر لکھ کے تو آپ استادوں دی آپ پڑتال تو کرنی نہ کی لکھے سو جی، انواع اس کے، اور وہ کتابت دو قسم ہے، مقرونہ بالاجازت جیسے اجازتوں کا ما کتبت لاکا، سنیں اجازتوں کا ما کتبت الیکا، اور اس کی مثل دوسری قسم خالی ہو اجازت سے، مثل اس کے کہ لکھے شیخ اس کے لیے، کس کے لیے؟ حاضر کے لیے یا غائب کے لیے بعض احادیث اور بھیجے شیخ احادیث اس کے لیے، اور نہ اجازت دے اس کو ان احادیث کی روایت کی۔ مولوی ثاقب کی بینا پرلے پاس تھلے کتاب ویکھو کوئی تے پڑھے سمجھ آ جائے، کوئی لفظ کرنا جو گزر جائے جی کتابت صورت کتابت کی یہ کہ لکھے شیخ اپنے مسبوق کو حاضر کے لیے یا غائب کے لیے اپنے خط کے ساتھ یا اپنے حکم کے ساتھ۔ کتابت کی انواع اور کتابت دو قسم ہے، مقرونہ بالاجازت جیسا کہ اجزت کا ما کتبت لکا یا اجزت کا ما کتبت الیک، اور اس کی مثل خالی ہو اجازت سے، مثل اس کے کہ لکھے شیخ اس کے لیے بعض احادیث اور بھیجے ان احادیث کو اس تک، اور نہ اجازت دے اس کو ان احادیث کی روایت کی۔ حکم الروایت بہا، اما المقرونۃ بالاجازت فالروایت بہا صحیحۃ وہی فی الصحۃ والقوۃ کالمناولۃ المقرونۃ۔ حکم روایت بالکتابت کا، بہرحال کتابت جو مقرونہ بالاجازت جڑی نمبر 1 تے پڑھی ہے، کتابت مقرونہ بالاجازت ہو تو پس روایت اس کتابت کی صحیح ہے، اگے بندہ شاگرداں نو پڑھا سکتا ہے،
اور یہ صحت اور قوت میں یہ مناولت مقرونہ بالاجازت کی طرف ہے، جنہا تیسرا درجہ سی سماعت ہوں تو قرات کو ہوتے سمجھ آئی جی اندہ تیسرا درجہ سی اے بھی اندے نال برابر ہے جی قوت میں. ہاں جی سمجھے. حکم روایت کا کتابت کے ساتھ بہرحال وہ کتابت جو مقرونہ بالاجازت ہے، پس روایت اس کتابت کے ساتھ مراد وہ ہم کو تو لکھیا حدیث ہی نے نا، یہ روایت کیا سیاح ہے، اور یہ یعنی کتابت جو مقرونہ بالاجازت ہے صحت میں اور قوت میں مثل مناولت کے ہے جو مقرونہ بالاجازت ہے. جی حکم روایت کا کتابت کے ساتھ بہرحال وہ کتابت جو مقرونہ بالاجازت ہے، پس روایت اس کتابت کی صحیح ہے، اور یہ کتابت صحت میں اور قوت میں مثل مناولت کے ہے جو مقرونہ بالاجازت ہے. پیچھے سی نا مناولت جی کہ اپنی کتاب دے دیتی پکی یا نقل کر لا تو اے بھی تے لکھ کے استاد دے رہے گل تو ہوئی ہے، صرف بھی ایک کیفیتاں وکھریاں نے. جی وَأَمَّا الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ فَمَنَعَ الرِّوَایَةَ بِهَا قَوْمٌ وَأَجَازَهَا آخَرُونَ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِإِشْعَارِهَا بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ. بہرحال وہ کتابت جو خالی ہے اجازت سے لکھ کے حدیثاں شگرد نے پکڑا دیتی ہیں یا کسی وال بھیج دیتی ہیں، سنیں تو اب یہ آگے پڑھا سکتا ہے کہ نہیں. پس منع روایت کرنا اس کتابت کے ساتھ، منع کیا روایت کرنا ان حدیثوں کو یا اس کتابت کے ساتھ ایک قوم نے، ایک قاضی ابو الحسن ماوردی شافی والعامدی ابن القطان، اور اجازت دی اس کی، انہاں کیا ٹھیک ہے. اور یہی قول ہے اکثیر من المتقدمین والمتاخرین، انہی میں سے ایوب سختیانی، منصور، لیث بن سعد وغیر واحد من الشافعی و اصحاب الاصول رضی اللہ عنہم. سنیں اور صحیح جو ہے نا وہ محدثین کے نزدیک جواز ہے. وہ آندے نے کہ جدوں نے لکھ کے کسی شگرد نو دتیاں تے نہ میں لفظ بولے کہ ان کو روایت کر میری طرف سے، تو حکمان اجازت تو ہو گئی ہے جی. اے مطلب ہے جی سنیں جی، باوجہ خبر دینے اس کتابت کے اجازت کے معنی کی کہ نہیں دے رہا. جدوں نے لکھ کے پکڑا دیتی ہیں یا لکھ کے تے پیجیاں بھی فلانے نو دے آؤ تو اے لفظ نہیں کہ ان کو آگے روایت کر، تو اب حکمن جو ہے وہ اجازت ضمن میں آ گئی ہے نا. اے مطلب ہے جی. اور بہرحال کتابت جو خالی ہو اجازت سے پس منع کیا ہے روایت کرنا اس کتابت کے ساتھ ایک قوم نے، اور اجازت دی اس کی آخرون نے، اور صحیح جواز ہے محدثین کے نزدیک باوجہ خبر دینے اس کے اجازت کے معنی کی. جی بہرحال وہ کتابت جو خالی ہے اجازت سے پس منع کیا ہے روایت کو اس کتابت کے ساتھ ایک قوم نے، اور اجازت دی ہے اس کی آخرون نے، اور صحیح جواز ہے محدثین کے نزدیک بوجہ خبر دینے اس کتابت کی اجازت کے معنی کی. اونے بھی کہ تو سامنے بیٹھے میں تینوں لکھ کے دیتی ہیں اللہ پتر تو حدیثہ نہیں ہے 50 تے میری طرف روایت کرے تو ہو گیا. جی میں جڑا ہے نا ایتھوں لکھ کے بھیجیا بھی اے فلانے بندے نو حدیثاں دیو، اون دے واسطے ہن مسئلہ بیان کرن لگے نے. حل تشترط البینۃ لاعتماد الخط، کیا شرط ہے ساتھ بینہ بھی؟ میں استاد نال 2 گواہ بھی بھیجے تاکہ اعتماد ہو جاوے کہ اسے ہی بھیجے. سنیں جی اشترط بعضهم البینۃ علی الخط وادعوا ان الخط یشبه الخط وهو قول ضعیف. شرط کیا ہے بعض محدثین نے بینہ بھی خط پر بھی اے ساڈے سامنے انہاں لکھے تے اے انہاں دے خط ہے، اور دعویٰ کیا انہوں نے کہ خط کے مشابہ ہوتے ہیں لہذا گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے. یہ قول جی
شرط کیا ہے بعض محدثین اگر ٹریے نا ومنہم من قال یکفی معرفت المکتوب الیہ خط الکاتب لأن خط الانسان لا یشتبہ بغیرہ وهو الصحیح. بعض محدثین نے کہا ہے، بعض محدثین سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کافی ہے مکتوب الیہ کا پہچاننا کاتب کے خط کو. جنہوں بھیجیا ہے نا انہوں پتہ ہوئے کہ فلانیاں دا ہی خط انج دا اور کسی دا نہیں. دلیل اس لیے کہ انسان کا خط نہیں مشتبہ ہوتا، اپنے فرق پہندا ہے جی. تو اصل تے چونکہ گل ہی ساری لکھن نال سی تے اس واسطے ہر کسی نے خط پہچانے ہوندے سن جی. سنیں جی جویں ہن تسی نہیں ہونا نمبر پہچان دے تے بٹن انگل دینا پہچان دے موبائل نو سارے، اس طرح وہ سارے نوں پتہ ہوندا سی بھی خط تے چنگی طرح ہوندا سی. ہن جویں تسی نہیں جائی اکھ دے اشارے نال گل کر دیندے ہو، یہ مطلب ہے ہر دور دے اپنے اپنے کم ہوندے نے جی. اور یہی صحیح ہے، یہی کہ جدوں لکھ کے بھیج دیتا ہے تو انہیں پہچان لیا کہ فلانے دا خط ہے تے اگے یہ روایت کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. شاباش ہے. اچھا جی، کیا شرط کیے گئے بینہ؟ خط کے اعتماد کے لیے شرط کیا ہے بعض محدثین نے بینہ علی الخط، اور دعویٰ کیا ہے یہ کہ خط مشابہ ہوتا ہے خط کے، اور یہ قول ضعیف ہے. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کافی ہے مکتوب الیہ کا پہچاننا کاتب کے خط کو، اس لیے کہ انسان کا خط نہیں مشتبہ ہوتا اپنے غیر پر. خط تو مشابہ ہوتا ہے لیکن جنہیں پکایا ہوتا ہے انہوں نے نزدیک کو مشتبہ نہیں ہوتا جی. اور یہی صحیح ہے. شاباش شاباش. شرط کیے گئے ہیں بینہ خط کے اعتماد کے لیے. شرط کیا ہے بعض محدثین نے بینہ کو خط پر، اور دعویٰ کیا انہوں نے اس بات کا کہ خط مشابہ ہوتا ہے خط کے، اور یہ قول ضعیف ہے. اور بعض محدثین میں سے وہ جنہوں نے کہا ہے کہ کافی ہے مکتوب الیہ کا پہچاننا کاتب کے خط کو، اس لیے کہ انسان کا خط نہیں مشتبہ ہوتا اپنے غیر اس کے غیر پر، اور یہی صحیح ہے. الفاظ الادائی التصریح بلفظ الکتابت کقولی کتب الی فلان. یہ جدو اگے پڑھائے گا تو کیویں لفظ بولے گا جی؟ ادا کے لفظ شیخ نے انہوں نہیں جنہوں اج کتاب ملی اگاں جلے دس تصریح کرے کس کی؟ لفظ کتابت کی. این جا کے کاتب الی فلان، مینو فلانے شیخ نے لکھ کے حدیثاں بھیجیاں نے تے میں تانوں اگے اے روایت کر رہا ہوں. سنیں جی انج وضاحت کرے. ادا کے الفاظ تصریح لفظ کتابت کے ساتھ، جیسا کہ شیخ کا قول، ہاں جیسا کہ قول اس کا وہ پڑھان والے دا جگہ تو اگاں پڑھا رہے ہوں شگرد کاتب الیہ فلان. شاباش جی. ادا کے الفاظ تصریح لفظ کتابت کے ساتھ، جیسا کہ قول اس کا کتب الیہ فلان. اگے اب الاتیان بالفاظ السماع والقراءۃ مقیدۃ کقولی حدثنی فلان کتابۃ او اخبرنی فلان کتابۃ. اچھا، لانا سماع کے الفاظ کے ساتھ قرات کے الفاظ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن درا حالانکہ مقید ہوں. مثلا حدثنی فلان کتابۃ اخبارانی فلان، اے نال وضاحت کرنی تاکہ اگلے نے پتہ لگے کہ انہیں لکھ کے نہ کوئی کتاب بھیجی ہے جی. وہ گل تے حدیثاں دی حفاظت دی ہے نا جڑے بھی طریقے نال ہووے. سنیں بھئی اے بندہ اہلش، اے بندہ تے اینے استاداں نوں کولوں پڑھ کے آئے یا انہیں اینو لکھ کے دے دیتے ہیں. گل تے کی ہوئی جی یا لانا سماع کے الفاظ کو اور قرات کے الفاظ کو درا حالے کے مقیدہ ہوں، جیسے قول اس کا جی لگے پڑھانا ہے حدثنی فلان کتابۃ
یا اخبرنی فلان کتابتاً. جی یا لانا الفاظ سما کا یا اور الفاظ قرات کا درا حالے کہ وہ مقیدہ ہوں، جیسا کہ قول اس کا حدثنی فلان کتابتاً یا اخبرنی فلان کتابتاً. چلو.